بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے سبسکرائبر، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی تمام جو آپ کے دل کی مرادیں ہیں اللہ تعالیٰ پوری کرے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کمنٹس کرتے ہیں اور میری تعریف کرتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے پچھلی ویڈیو میں میری ویڈیو اصلی جو چور والی تھی وہ ڈیلیٹ ہو گئی تھی، تو میں سوری کرتی ہوں آپ سب سے، تو میں آپ کو پھر بتا دوں گی اسی ویڈیو میں۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا ٹوٹکا لے کے آئی ہوں جو کمال کا ٹوٹکا ہے۔ تو یہ دیکھیں میرے سامنے، یہ میں نے انڈے کے چھلکے ہیں، میں نے دھو کے پلیٹ میں رکھے ہیں۔ تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ انڈے کے چھلکے جو ہیں وہ پھینکنے، دھو کے کسی ٹوکری میں ڈالتے جانا ہے، تو جب وہ خشک ہو جائے ان کا آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے رکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں۔ یہ آپ گرینڈر میں پیس لیں گے، گرینڈر میں پیسیں گے، پھر آپ کسی بوتل میں ڈال کے رکھ لیں اس کو، تو سیو کر لیں۔ اور ہر 15 دن کے بعد آپ کے جو پھولوں کے بہت شوقین ہیں، پودوں کے بہت شوقین، ہر پودے کو آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کا پاؤڈر آپ نے 1 ٹی اسپون لینا ہے اور 1 گلاس پانی لینا ہے، تو اس میں وہ مکس کر کے آپ نے اپنے پودوں کو لگا دینا ہے۔ پھر آپ اپنے پودوں کا کمال دیکھنا کہ کتنی ہریالی اور کتنے پھول آپ کے پودوں کو لگتے ہیں۔ آپ نے میرے پھول تو دیکھے ہوں گے۔ تو میں کافی چیزیں ایسے کرتی ہوں، میں 1 ڈبہ میں نے لیا ہوا ہے، اس میں میں نے پانی ڈالا ہے، وہ میں نے دکھایا بھی تھا آپ کو۔ تو اس میں کیلے کے چھلکے، آلو کے چھلکے، ایسے پتی تو جو استعمال شدہ نہیں ہوتی وہ ڈال دیتی ہوں، پھر اس کا پانی 15 دن کے بعد 1 گلاس ایک پودے کو ڈال دیتی ہوں۔ اس سے کافی پودے ٹھیک رہتے ہیں۔ آپ کو کھاد نہیں خریدنی پڑتی بازار سے، مفت کی آپ کی کھاد گھر سے مل جاتی ہے۔ تو ایسی چیزیں ویسٹ نہ کیا کریں، سنبھال کے رکھا کریں اور اپنا استعمال میں لایا کریں۔ تو دوسرا بتانا میں یہ چاہتی تھی، چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گی کہ وہ چور والی بات یہ تھی کہ میرے سبسکرائبر جو نئے آتے ہیں نا، کوئی 3-4 اکٹھے آتے ہیں، تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد نا سبسکرائبر جو ہوتے ہیں نا ان سبسکرائبر ہو جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایک دن پچھلے جمعے کو رات کے تقریباً 12 بجے تھے کہ 12:30 بجے تھے، اب میں اس ویڈیو میں ہوگا میں بھول گئی ہوں۔ تو میں نے اپنے نواسے کو کہا، تو میں بھی نہیں ہوں کہ موبائل کے متعلق میں جانتی کہ کیا کیا ہوتا ہے اور کیسے کرتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹے تم پتہ تو لگاؤ کہ یہ کون ہے، تو یہ ایسے کیوں کرتا ہے میرے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہے؟ کہتا ہے میں پتہ کرتا ہوں نانی، میں دیکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو کیا کہتے ہیں 100 دن چور دا اور 1 دن ساتھ دا، پنجابی میں کہتے ہیں، جب کسی کو سامنے لانا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معجزہ کر دے۔ میں کہتی ہوں معجزہ ہی تھا، وہ گیا تو دیکھا تو ایک دم بس نشانی آ گئی، ایسے وہ ان سبسکرائب کر رہا تھا اس وقت، تو وہ نا اوپر آ گیا نا جو بندہ کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اس کو دیکھو، نہ میرے ساتھ اس کی کوئی دشمنی ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے، تو کون تھا؟ وہ اپنا ہی تھا کوئی۔ اب میں ویڈیو میں نام نہیں لینا چاہتی، میں اس پیارے کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ایسے کام کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ میں تو ایک نیکی کی وجہ سے، نیکی میرے دل میں ہے کہ میں مدد کروں، اگر میں کامیاب ہوتی ہوں تو میں غریبوں کی مدد کروں۔ آپ گناہ گار کیوں ہو رہے ہیں ایسے کر کے، شرارتیں کر کے؟ شرارتیں کرنے سے کچھ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنی نیکیوں میں بدیاں کیوں ڈال رہے ہیں، بدیاں کیوں کما رہے ہیں؟ تو آپ ایسا نہ کریں، میں بڑے پیار سے آپ کو کہہ رہی ہوں۔ تو حالانکہ میں ویڈیو میں بھی آپ کا ذکر کر سکتی ہوں، پتہ تو مجھے چل گیا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو چور پکڑوا دیتا ہے۔
اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ دوسرے کو تکلیف، دل کو تکلیف ہو۔ تو دوسرا، اب یہاں کا بھی موسم بدل رہا ہے، انگلینڈ کا حالات تو بڑے خراب ہیں، تو موسم بدل رہا ہے، موسم ذرا ٹھنڈا ہو رہا ہے، تو پھول بھی ذرا سوکھ رہے ہیں، کافی پھول ویسے لگے ہوئے ہیں، سوکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو نا دکھاؤں گی ایک اور چیز، میں آپ کو دکھاؤں گی۔ تو یہ جو میں نے پودینہ لگایا ہے نا، یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیں ادھر پودینہ میرا لگا ہوا ہے، یہ میرا سارا پودینہ لگا ہوا ہے۔ آج کا پھول بھی گلاب کے دیکھ کتنا پیارا، کتنے پیارے پھول ہیں، یالو سے لگے ہیں۔ تو بڑے ہو رہے ہیں، سوکھ گئے تھے یہ، پتہ نہیں کیا ہوا تھا ان کو، پھولوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔ سبھی کہتے تھے آپ کے پھول بہت پیارے ہیں، اتنی محنت کیسے کی ہے۔ تو یہاں پہ آم نہیں ہوتے، تو میں نے آم کی گٹلیاں لگائی تھی، وہ ساری اگ گئی تھیں۔ یہ دیکھیں، اب میں موسم بدلے گا تو ان کو اندر لے جاؤں گی، یہ دیکھیں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو یہ میں نے ٹماٹر لگائے ہیں، تو یہ دیکھیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ پلم دکھاتی ہوں، آلو بخارا جسے کہتے ہیں، کہ کچھ لوگ انگلش نہیں جانتے، کچھ لوگ اردو نہیں جانتے، کچھ لوگ پنجابی نہیں جانتے۔ تو میرے پیارے اور ساریاں زباناں سیکھنیاں چاہیے نے، تے پھر ہی مزہ آتا ہے۔ تے زندگی چند دن دی زندگی ہے، تینوں انجوائے کرو، سب نال پیار کرو، کسی دی برائی نہ کرو، کسی دا برا نہ سوچو۔ سب تو یہ کہ کسی دا برا نہ سوچو، برا سوچن نہ کوئی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اے دیکھو میں تانوں آپ آلو ہر پک گئے نے، اے ہن میرے 9 رہ گئے نے، ایک میں توڑ کے کھادا بھی سی، تے اے ہن میں ایک ایک سارے نوں اپنے گھر والے جیاں نوں داں گی، اننے ہی جی نے جننے کے رہ گئے نے۔ دیکھو بڑے ہی پیارے، بڑے ہی میٹھے۔ تے دوسرے میں پھر تانوں اپنے سیب بھی بخانی ہیں، تے آپ کہتے ہیں کہ ویڈیو جلدی جلدی ڈالا کریں، تو میرا کیا کہتے ہیں گھر میں ہی رہتی ہوں۔ ابھی میری سرجری ہوئی ہے، 1 مہینہ گزر گیا ہے، اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے، آگے بھی خیریت سے رہوں میں۔ آپ کی دعائیں لگ گئی ہیں مجھے۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہ میں ابھی مجھے یوٹیوب کی کوئی کمائی نہیں ہے، میں نے اتنی ویڈیو ڈال دی ہیں، اتنی ویڈیو ڈال دی ہیں، سبسکرائبز نہیں کرتے، جو کرتے ہیں پھر وہ کوئی ان سبسکرائب بھی کر دیتا ہے، تو بس دکھ ہوتا ہے پھر ایسے کرنے سے، کیونکہ جو ویڈیو دیکھتے ہیں دلچسپی رکھتے ہیں وہ تو ان سبسکرائب نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں ایپل، یہ بڑے میٹھے بڑے مزے کے ایپل ہیں، یہ میں نے ایسا 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 یہ میں نے کھانے ہیں اتنے۔ یہاں سے سیب میرے یہ جو کتا رکھا ہوا ہے نا، اس نے ٹکرے مار مار یہاں بھاگ دیا ایسے، ہمسایوں کو کتا ہے نا ساتھ، اس کی آواز سن لیتی، اس نے اتنے سیب، کوئی 40 سیب جو ہے نا وہ اس نے، بڑے سیب اس دفعہ لگے تھے، اس کو چھوٹا سا پودا ہے، بڑے سیب لگے تھے۔ یہ ہے بہت بڑا ہو گیا ہے انجیر کا پودا، تو اس دفعہ پتہ نہیں کیا کیڑے اس کے پتے کھا رہے ہیں، تو جیرے بھی اوپر لگی ہیں، مگر اس دفعہ میں نے نا کٹائی کرنی ہے، چھوٹا کر دینا ہے اس کو۔ تو بڑا ہی دل کرتا ہے آپ لوگوں سے ملاقاتیں ہوں، آپ سے باتیں کروں، تو مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے کہ آپ جب مجھ سے پوچھتے ہیں، کوئی بات پوچھتے ہیں، تو میرا دل خوش ہوتا ہے کہ آپ دلچسپی لیتے ہیں میری ویڈیو میں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کی ہر نیک تمنا آپ کی پوری کرے۔ کبھی پاکستان آؤں گی تو پاکستان والوں سے بھی ملاقات کروں گی انشاءاللہ۔ بہت اچھے پیارے لوگ ہیں جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں، تو بڑا ہی دل خوش ہوتا ہے۔ آپ اگر اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں میری ویڈیو، تو ہو سکتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، تو کئی لوگوں کے گھر جو ہیں آباد ہو جائیں، جو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ایک ایک کمرے میں، چھتیں بھی نہیں ہیں، انہیں ایسے ڈالیں، کھانا بھی صحیح نہیں کھا رہے، بڑا ہی دل دکھتا ہے۔ مگر میں کیا کروں، میں اتنے لوگوں کی مدد تو نہیں کر سکتی، تو میں کرتی ہوں، جب کہ میں نے ویڈیو شروع کی ہے میں کسی نہ کسی کی مدد کر رہی ہوں، مگر میں بتاتی نہیں کہ میں کس کی ہے مدد۔
تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں بتاؤں کہ اس کی میں نے مدد کی ہے یا اس کا میں نے کچھ کیا ہے تھوڑا بہت. تو اب اور آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ ہاں میری سرجری ہوئی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں ٹھیک ہوں. تو اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک رکھے. آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور میری بھی دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. تو ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں، بغیر سوچے سمجھے کسی کے اوپر ویڈیو ڈال دینی، غلط بیانی کر دینی. پہلے آپ اس کو ضرور جانچ پڑتال کر لیں، پھر ویڈیو کوئی بنائیں. اول تو بنائیں ہی نہ ایسی ویڈیو جو دوسروں کی دل آزاری ہو. کیا فائدہ ہے؟ کچھ فائدہ نہیں، انسان چھوٹا ہو جاتا ہے. ایسی باتیں کرنے سے انسان چھوٹا ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو چھوٹا نہ کریں، اپنے آپ کو بلند رکھیں، اپنی سوچ بلند رکھیں. تو ہم لوگوں نے بھی بڑی پریشانیاں دیکھی ہیں جب ہم یہاں اس ملک میں آتے ہیں. ہمارے ماں باپ پیچھے ہوتے ہیں، ان کی کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ وہ بھی آ جائیں ہمارے پاس. تو پھر آتے بھی ہیں تو پھر ان کا دل نہیں لگتا یہاں پہ، پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. تو ایسے ہی بس جب چھوڑتے ہیں ماں باپ کو، والدین کو، تو جو دل دکھتا ہے نا، وہ ہم لوگوں کے سوا کون جان سکتا ہے. میں پلوشے کی ویڈیو دیکھتی ہوں تو مجھے اتنی اچھی لگتی ہے، اتنی ایسے لگتا ہے کہ ویسے میرا اور اس کا جیسے کوئی خاص رشتہ ہے. تو پلوشے بہن، کبھی میری ویڈیو آپ تک پہنچے تو میرا سلام آپ کو. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیوں تک پہنچائے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے آپ میری چھوٹی بہن ہیں. تو کافی چیزیں جو آپ کی ہیں گھر کی، جب باتیں بتاتی ہیں مجھ سے بہت ملتی جلتی ہیں. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. آپ پنجابی بولتی ہیں، اردو بولتی ہیں، انگلش بولتی ہیں، اچھا لگتا ہے. تو ہر ایک انسان کی تعریف کرنی چاہیے. دل میں کسی کے لیے نفرت نہ رکھیں. یہ سوچیں کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، چند دن کی زندگی ہے. پیار سے، ہمدردی سے ایک دوسرے کی ہمدردی کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، پیار کریں، تعریف ہی کریں، کسی کی برائی نہ کریں. تو بڑا اچھا لگتا ہے. کتنا اچھا لگتا ہے انسان جب چار انسان مل کے پیار سے باتیں کریں، ہنسیں، ایک دوسرے کی زندگی کے لیے دعائیں مانگیں. جو بیمار ہے اس کے لیے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت والی لمبی زندگی دے. میری تو یہی دعائیں ہیں. میں نے تو کبھی کسی کا نہیں برا سوچا. تو کاش میں کبھی پاکستان کی لیڈر ہوتی تو میں کسی کو بھوکا نہ رہنے دیتی. سوچ تو انسان کی ہوتی ہے نا، بس لیڈر بننے کی دیر ہے. آج مجھے کوئی لیڈر بنا دے تو پاکستان کا نقشہ بدل دوں میں. کہتے تو سبھی ہیں مگر کرتے نہیں ہیں. مگر کرسی جو ہے نا، جو لالچی انسان ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ملک کا بھلا نہیں چاہتے. جو ہمدرد ہوتے ہیں وہی انسان جو ہے نا وہ کامیاب ہیں. تو ہمیشہ ہمدردی کرنی چاہیے، غریبوں کی ہمدردی کرنی چاہیے. یہ نہیں اپنا پیٹ پالتے جائے اپنا پیٹ بڑا کر لے اور دوسروں کا سوچے ہی نہ. آپ سوچیں کہ آپ کے لوگ کچھ ہیں جو کھائے پیے بغیر سو گئے، ان کا سوچیں. دیکھیں، ایک نیکی کریں گے لاکھوں نیکیاں، ہزاروں کروڑوں نیکیاں آپ کو اس کے بدلے میں ملیں گی. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ہمیشہ برائی سے بچیں، کسی کا برا نہ چاہیں. ہو سکتا ہے جس کا آپ برا چاہ رہے ہیں آپ کے لیے کتنی دل سے دعائیں کر رہا ہے. تو یہ سوچا کریں کہ وہ کتنا اچھا ہے آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے، دل سے دعائیں کر رہا ہے آپ کے لیے، اور آپ اس کے لیے برا سوچ رہے ہیں. ہائے، کتنی بری بات ہوتی ہے. اچھا، پھر اب میں اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ.